اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان حافظ نعمان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ کر دے کرم رب سائیاں، جو کرم مانگ رہا ہے مرشد کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ذرا کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در دے آیا، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا چھولی دے وچ پا دے، چھولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینوں واسطہ اس سونے دا، تینوں واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسماں جائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ اس زبان کی یہ طاقت ہے کہ تم سو جاؤ یہ زبان چپ کر جائے گی، اور اگر یہ دل اللہ اللہ میں لگ جائے، خدا کی قسم بستر کی نیند کیا، قبر کی اندھیری کوٹری میں چلے جاؤ، یہ وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے اس دھرتی پہ ایک بار پھر برد فقیر تشریف لائے جو آپ کے قلوب کو اس میں ذات عطا فرماتے ہیں۔ آپ سب نے محبت اور عقیدت کے ساتھ مرشد پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت انشاءاللہ میرے مرشد کے صدقے سے آپ کو عطا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم، میرے ساتھ پڑھو اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کسی فرقے پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، پیغام محبت ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ختم نبوت جیسی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اسی وقت کو دیکھتے ہوئے بہت عرصہ قبل ہمارے مرشد پاک نے امت کو خبردار کیا اور فرمایا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے ماننے والے دونوں کافر و زندیق ہیں، اور امت کی رہنمائی کی کہ اپنے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑ لو، یہی واحد راستہ ہے کہ تم اس فتنے سے بچ سکتے ہو۔ اور گارنٹی دی۔ گارنٹی کیسے دی؟ ہمارے مرشد پاک کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں 3-4 دفعہ مسلمان ہوا اور پھر عیسائی ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کے مسلمان مجھے گارنٹی نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بخشنے پر آئے تو گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، وہ پکڑنے پر آئے تو پرہیزگاروں کو پکڑ لیتا ہے، اور جس مذہب میں گارنٹی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اس زندگی میں دنیا میں عیاشی کر لوں، اگر اس نے پکڑنا ہے تو پھر وہ پکڑ لے گا، اگر میں اتنی پابندی بھی کاٹوں پھر بھی وہ پکڑ لے تو بہتر ہے 4 دن عیاشی کے گزار لوں۔ اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں تو میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ گارنٹی وہ نہیں دیتے جو جانتے نہیں ہیں، مذہب اسلام گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ عرض کرنے لگا کیسے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، بارگاہ خداوندی میں وہی کامیاب ہوا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا ایسا دل جس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت آ جائے۔ تو محبت کیسے آتی ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ محبت پاک دلوں میں آتی ہے، کیونکہ حضور پاک کی محبت پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنا دل پاک کرے۔ تو دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ ایک حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ۔ جب شیطان اس دل میں داخل ہوا تو اس کو ناپاک کر دیا، تو پھر اس کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح یہ زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح یہ دل ذکر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے؟ زبان تو بندے کے اختیار میں ہے، لیکن دل ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے اس کے اندر ایک روح بند ہے۔ فرمایا صرف روح نہیں بند، روح جیسی ایک اور مخلوق ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ روح آپ کے سینے کے دائیں جانب اور قلب آپ کے سینے کے بائیں جانب۔ نہ روح نظر آتی ہے اور نہ یہ قلب نظر آتا ہے۔ اس قلب کی شکل بیضوی ہے، انڈے کی طرح۔ انڈے کو بیضا کہتے ہیں اور آپ کے اس قلب کو بیضا ناسوتی کہتے ہیں۔ انڈے کے اندر ایک چوزا بند ہے، نظر نہیں آتا، آپ کے اس قلب کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ انڈے کے گرد 3 چھلکے 3 جالے ہیں، سائنس کہتی ہے، اور سلطان صاحب فرماتے ہیں تمہارے اس قلب کے گرد 1,80,000 شیطانی جالے ہیں۔ انڈے کو مرغی چاہیے اور آپ کے اس قلب کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ اس انڈے کے حساب سے اس کو زہری گرمی پہنچاتی ہے، اور مرشد کیا کرتا ہے؟ اس دل کے حساب سے اس کو اللہ کا نور پہنچاتا ہے۔ جب انڈے کو 22 دن گرمی پہنچی، گرمی کی وجہ سے اس کے جالے اس کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب اس کے جالے ٹوٹے تو اس سے ایک چوزا آزاد ہوا۔ وہ چوزے نے پہلا کام کیا کیا؟ چون چون کی۔ کیا ہم نے اسے کبھی پڑھایا یا سکھایا ہے؟ نہیں، بغیر سیکھے سکھائے چون چون کی، کیوں کہ اس کی فطرت ہے چون چون کرنا۔ اسی طرح جب اللہ کا ولی آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظروں میں نور ہے۔ نظروں میں نور کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کچھ بندے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ ایسا مرد فقیر جب آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے تو نور آپ کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ زہری گرمی سے انڈے کے جالے ٹوٹ گئے، نور کی گرمی سے اس قلب کے جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انڈا ٹوٹا، چوزا آزاد ہوا، جب اس کے جالے ٹوٹے تو یہاں سے ایک فرشتہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر سیکھے سکھائے چون چون، اور یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے اللہ۔ جب کسی بندے کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل ایک دفعہ اللہ پڑھ لے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے معاف ہوگے؟ فرمایا زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہ لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ پھر آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ کام کاج میں لگ جائیں گے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں،
دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دستکار میں دل یاد۔ حتیٰ کہ آپ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرے گا، آپ کے دل میں نور آ جائے گا۔ نور کیسے آئے گا؟ پتھر کو پتھر سے ٹکرائیں تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکرایا بجلی پیدا ہوئی، دودھ دودھ ہے رگڑا لگا تو مکھن نکلا۔ اسی طرح جب ذکر آپس میں ٹکراتا ہے تو اس سے نور بنتا ہے، وہ نور آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ جب دل میں نور آیا تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے قلوب کے اندر اترے گا، کہ جب یہ اس میں ذات کا نور کلمے کا نور تمہارے دل تک پہنچ جائے گا، تم مسلمان سے ترقی کر کے مومن بن جاؤ، اور جس کے دل میں نور آ جاتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نور خون کے ذریعے آپ کے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو جب وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو کچھ شیطانی بیماریاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ایڈز، حسد، شہوت، ریاکاری، کینہ، بخل، غصہ، تکبر، یہ سب شیطانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ اور حضور پاک سے دور ہو چکا ہے۔ نعرے بھی لگاتا ہے لیکن اندر سے حقیقت میں وہ دور ہے۔ جب وہ نور جسم میں پھیلے گا تو وہ شیطانی بیماریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ تب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں تمہاری نظر یہاں سے اٹھی چمکتے ستاروں پر پڑی، اور اللہ کی نظر وہاں سے اٹھی چمکتے دلوں پر پڑی، کیونکہ حدیث شریف ہے وہ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی عملوں کو دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے مومن کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کا مہربان ہونا کیا ہے؟ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوا تو اس کو کتے سے حضرت قطمیر یعنی انسان بنا کر جنت میں بھیج دیا۔ جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، پھر اس کے ختم نبوت کو اس کی کسی قسم کی اسے خطرہ نہیں رہتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود اٹھا لیتا ہے۔ جس کو اپنا محبوب بنا لے پھر اس کا ذمہ تو وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت اور قیامت کے بعد کے لیے بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں اور فتنوں سے بچے، سرکار پاک نے آپ کو ذکر قلب کا اذن عطا کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، اپنے دل پر اسم اللہ لکھیں۔ جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے، اس کو قلم خیال کرنا ہے۔ جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے دل میں پکاریں۔ مرشد اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس مردہ دل کو بیدار کریں، کیونکہ عارف کھڑی فرماتے ہیں قلب میرے نو جندرا چڑھیا، کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دا لا دے جندرا لو لگے من میرے۔ اپنے مرشد کو کہتے ہیں کہ اس پر تالا ہے کفل ہے جالے ہیں، ایک نوری نظر اس پر ڈالیے تاکہ یہ بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے۔ مرشد کا تصور کریں کہ یہ قلم ہے، مرشد پکڑ کر لکھ رہا ہے، لکھتے لکھتے سو جائے۔ اگر کسی کے مرشد نہیں ہے تو پھر سرکار کا تصور کر لیں، اپنی قسمت آزمائیں کہ سرکار آپ کی انگلی کو خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں آپ کو نیند آ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ اگر آپ دل پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے تو نبض پر ہاتھ رکھ لیں، آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑک رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب بھی ملانا ہے دل میں ملانا ہے، زبان کو روک لینا ہے، یہ اندر کی تسبیح ہے۔ آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی نگاہ کی نیا سے آپ کا مردہ دل جو ٹک ٹک کر رہا ہے یہ اللہ ہو میں تبدیل ہو جائے گا۔